بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، بلال انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ڈاکٹر آصف راز آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ سے شیئر کروں، آئیے یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو صاحب، یہ ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ اس وقت آج کل ان دنوں میں یہ صرف ایک شہر کی ایک معمولی سی جھلک آپ کو دکھائی گئی ہے، جبکہ اگر آپ ویڈیو یا نیٹ میں مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں یا چیک کریں تو آپ کو 20 ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ ایک رد عمل جو اٹھ رہا ہے، ایک طوفان جو اٹھ رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جس قسم کے بادل چھائے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے، جو صورتحال ہمارے اس ملک میں اس وقت موجود ہے، ان بادلوں کے گرجنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ بادل برس پڑے تو بہت بڑا طوفان آنے کا پیش خیمہ ہے، بہت بڑی بدامنی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ بارش کا ایک قطرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب چونکہ صورتحال یہ ہے کہ جس مقدار کے ساتھ، جس معیار کے ساتھ اور جتنے بھاری بھرکم یہ بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ایک چھوٹے سے گھرانے کا سربراہ ہو، 2-3 بچے ہوں، ایک بیوی ہو، خود ہو، یا اس کے ساتھ اس کے بوڑھے والدین بھی رہ رہے ہوں، اور 30-35 ہزار روپیہ ماہانہ اس کی آمدن ہو، اسے 25 ہزار روپے کا بل بجلی کا بھیج دیا جائے، تو سوچنے والی بات تو ہے کہ وہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ اول تو وہ بل ادا اگر وہ سارا کر دے تو اپنے ان بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے والدین کا پیٹ کیسے پالے گا؟ اپنی بنیادی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ روٹی کیسے کھائے گا؟ علاج معالجہ کیسے پورے گا؟ اگر وہ مکان، کرائے کے مکان میں رہ رہا تو اس کا کرایہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اور زندگی کی بے شمار معاملات اور ضرورتیں ہیں جو اس نے اپنی اس تنخواہ سے پوری کرنی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا۔ اور میں حیران ہوں، یہ کون لوگ ہیں، یہ پالیسی ساز، یہ کس بنیادوں پر، کیا سوچ کر یہ پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں کہ ٹیکسوں کی بھرمار چڑھا کر اتنے بھاری بھرکم بل عوام کو جو بھیجے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کا زیادہ تر آبادی کا حصہ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ گزار کیا رہا ہے؟ زندگی کو گھسیٹ رہا ہے، زندگی کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو ان حالات میں جبکہ عام طور پر بھی بنیادی طور پہ اس کے گھر کے اخراجات ہی، بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو رہی، اوپر بجلی کے اتنے بھاری بھرکم بل جو ہیں وہ کیا نتائج پیش کریں گے؟ اس طرح تو پورے ملک میں بدامنی اور انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے میں گزارش یہی کروں گا اپنے صاحب اختیارات و اقتدار سے کہ خدا را غور کریں، سوچیں، اپنی عوام کا سوچیں۔ آپ ملک کے سربراہ ہیں، آپ ملک کے حاکم ہیں، اگر رعایا ہی نہ رہی تو آپ کی حکومت کہاں رہے گی؟ آپ کا حاکم کیسے رہیں گے؟ کسی چودھری کا، کسی جاگیردار کا چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اس کے کمیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ آپ کی حکومتوں کو برقرار رکھے، لیکن آپ اپنی رعایا کو برقرار رکھیں، اپنی رعایا کو زندہ رہنے کا حق دیں اور انہیں کچھ ریلیف پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو بھی سانس ہیں وہ سکون اور آرام کے ساتھ پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔